السلام علیکم۔ آج ہم جو فرسٹ ایئر کے چیپٹر نمبر فرسٹ کے جو ایکسرسائز کے ریمیننگ نومیریکلز ہے وہ حل کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 4 ہے، کیلکولیٹ دی آنسر ٹو اپروپریٹ نمبر آف سگنیفیکنٹ ڈیجٹس۔ تو دیکھیں آپ کو 3 ڈیٹاز دیے گئے ہیں اور ان کو ایڈ کرنا ہے۔ تو ایڈ کر کے آپ کو ملتا ہے 582.818، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں پہلے ڈیٹا میں 2 ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل، دوسرے ڈیٹا میں 3 ڈیجٹس، اور جو تھرڈ ڈیٹا ہے اس میں 1 ڈیجٹ آفٹر ڈیسیمل ہے۔ لہٰذا ہمارا آنسر لیسٹ ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمارا آنسر آ گیا 582.8، یعنی ڈیسیمل کے بعد ایک ڈیجٹ آپ نے لگانا ہے۔ دوسرا جو کویشچن ہے وہ ہے 1.4 ملٹیپلائی 2.639 پلس 117.25۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے دو جو ڈیٹاز ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ جو تھرڈ ڈیٹا ہے اس کو ایڈ کرنا ہے۔ تو یہ پروسیس کرتے ہوئے آپ کو آنسر ملتا ہے۔ تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 120.9446، آنسر ہو گیا 120.9446۔ لیکن دیکھیں کویشچن میں ہے کہ آپ نے آنسر دینا ہے آپ ٹو اپروپریٹ نمبر آف سگنیفیکنٹ ڈیجٹس۔ تو سگنیفیکنٹ فگرز کے جو رولز ہے وہ اپلائی کرتے ہوئے آپ آنسر بنائیں گے۔ اور اوپر دیکھیں تو 3.7 میں جو نمبر آف ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل ہے وہ 1، اور اگلا جو ہے اس میں 2 ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل، لہٰذا ہمارا آنسر ہونا چاہیے 3.7 کے مطابق، یعنی ڈیسیمل کے بعد ایک نان زیرو ڈیجٹس کو آپ نے لکھنا ہے۔ لہذا ہمارا آنسر بنے گا 120.9۔ اگلا کویشچن پارٹ سی، 2.66 ملٹیپلائی 10⁴ مائنس 1.03 10⁻3۔ تو سولوشن کے لیے آپ نے پہلے پاورز کو پاور کی جو ویلیو ہے یعنی 10⁴ مینز 10,000، اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 2.66 سے، تو ہمیں ملتا ہے 26,600، اور 1.03 سے ملٹیپلائی کرنا ہے 1000، تو 1030 آپ کو ملتا ہے۔ لہٰذا اب سبٹریکشن کر کے ہمیں ملتا ہے 25,570۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا آنسر تو آ گیا، لیکن ابھی سگنیفیکنٹ فگرز کے رول اپلائی کرنے ہیں۔ پہلے اس کو اسٹینڈرڈ فارم یا سائنٹیفک فارم میں لکھتے ہیں۔ تو سائنٹیفک فارم میں لکھتے ہوئے آپ کو ملتا ہے 2.5570 ملٹیپلائی 10⁴ اور اب آگے جو اوپر دیا گیا ڈیٹا ہے اس میں دیکھیں تو 2.66 10⁴ میں پاور آف 10، اس کو آپ نے نیگلیکٹ کر کے یہ سگنیفیکنٹ فیگرز کا رول ہے، اس کو نیگلیکٹ کر دیں۔ جو سامنے منٹس ہمیں جو نان زیرو ڈیجٹس ہے وہ کاؤنٹ وہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں 2 ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل ہے، اور دوسرا جو ڈیٹا ہے 1.03 10⁻3، تو اس میں بھی 2 ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل، لہٰذا ہمارا آنسر جو ہوگا اس میں ڈیسیمل کے بعد 2 ڈیجٹس ضرور ہونے چاہیے، لہٰذا ہم آنسر لکھیں گے 2.66 10⁻4۔ اب پارٹ ڈی، اس میں 112 ملٹیپلائی 0.456 ڈیوائڈیڈ بائی 3.2 ملٹیپلائی 120۔ نیومریٹر میں جو 2 ڈیٹاز ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے، پھر ڈینومینیٹر میں جو 2 ویلیوز ہیں ان کو ملٹیپلائی کریں، اور آپ کو ملتا ہے 51.072 ڈیوائڈیڈ بائی 380۔ اب ڈویژن کے بعد ہمیں ملتا ہے آنسر 0.133، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں پروڈکٹ رول اپلائی کرنا ہے، تو جو 51.072 ہے اس میں نمبر آف سگنیفیکنٹ ڈیجٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں 3 ہیں، جبکہ 380 میں 2 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس ہیں، لہٰذا ہمارا آنسر 2 لیسٹ سگنیفیکنٹ ڈیجٹس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا آنسر ہو جائے گا 0.13، مطلب یہاں پر 2 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس آ گئے۔
اگلا جو پارٹ ہے وہ ای ہے، اس میں دیا گیا ہے 168.99 ملٹیپلائی 9. اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے پروڈکٹ رول استعمال کر کے سگنیفیکنٹ فگرز میں آپ نے آنسر لکھنا ہوگا۔ پروڈکٹ کے بعد ہمیں ملتا ہے 1520.91، جو آگے اوپر کے ڈیٹا میں دیکھیں تو 168.99 میں 5 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس ہے، جبکہ 9 جو دیا گیا ڈیٹا ہے اس میں صرف ایک ہی سگنیفیکنٹ ڈیجٹ، لہٰذا ہمارا آنسر اس دوسرے 1 سگنیفیکنٹ ڈیجٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یوں ہم اپنے آنسر کو راؤنڈ اپ کرتے کرتے ہم پہنچ جائیں گے 2000 تک۔ تو اس نمبر میں آپ دیکھیں صرف ایک ہی سگنیفیکنٹ ڈیجٹ آ گیا، باقی جو 3 زیروز ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، کیونکہ اس نمبر میں کوئی ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہے۔ اگر ڈیسیمل پوائنٹ ہم لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر 4 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں، لیکن ڈیسیمل پوائنٹ ہم نے نہیں لگایا، اس کا مطلب ہے 2000 میں صرف ایک ہی سگنیفیکنٹ ڈیجٹ ہوگا۔ اگلا کویشچن نمبر 5 ہے، کیلکولیٹ دا آنسر اپ ٹو اپروپریٹ نمبر آف سگنیفیکنٹ ڈیجٹس۔ تو دیکھیں اس پارٹ میں ماس آف پروٹون کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے ماس آف الیکٹران پہ۔ ماس آف پروٹون 1.67 10⁻27، جبکہ نیچے ڈینومینیٹر میں لکھا گیا ہے 9.1096 10⁻31، یہ ہے ماس آف الیکٹران۔ اب ڈویژن اور سمپلیفیکیشن کے بعد ہمیں آنسر ملتا ہے 0.1833 10⁻4۔ تو چونکہ ڈویژن ہوا ہے لہٰذا ہم نے ڈویژن رول اپلائی کرنا ہے۔ ڈویژن رول کے مطابق جو لیسٹ نمبر آف سگنیفیکنٹ ڈیجٹس کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق آپ نے آنسر بنانا ہے۔ تو دیکھیے جو اوپر ماس آف پروٹون دیا گیا ہے 1.67، تو اس میں 3 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس ہیں، جبکہ ماس آف الیکٹران کو دیکھیں تو یہاں پر سگنیفیکنٹ ڈیجٹس 5 ہیں، تو لیسٹ سگنیفیکنٹ ڈیجٹس نمبر از 1.67، تو یہاں ہمارا آنسر بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے، لہذا ہم آنسر لکھیں گے 0.183 اور 10⁻4 کو ہم لگائیں گے، لیکن یہ ہم کاؤنٹ نہیں کرتے سگنیفیکنٹ ڈیجٹس میں لکھتے ہوئے، اس کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اب اگلا جو پارٹ ہے پارٹ بی، تو اس میں چارج آف الیکٹران کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے ماس آف الیکٹران پہ۔ تو چارج آف الیکٹران 1.16 کولم، جبکہ ماس آف الیکٹران 9.1096 10⁻31 کلو گرام۔ اب دیکھیں ڈویژن سمپلیفیکیشن کے بعد ہمیں آنسر ملتا ہے 0.1756 10⁻12 کولم پر کلو گرام، لیکن اب آنسر اگین ڈویژن رول کے مطابق سگنیفیکنٹ فگرز کا ڈویژن کے لیے جو رول ہے اس کے مطابق آنسر ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں چارج کے کوانٹٹی میں 2 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس ہیں، جبکہ ماس آف الیکٹران کے ڈیٹا میں 5 سگنیفیکنٹ ڈیجٹ، لہٰذا ہمارے آنسر میں صرف 2 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس ہونے چاہیے، اور ہم اپنا آنسر لکھیں گے 0.17 10⁻12 کولم پر کلو گرام تک، لیکن راؤنڈ اپ کرتے ہوئے ہمارا آنسر بنے گا 0.18 10⁻12 کولم پر کلو گرام۔ اگلا کویشچن ہے کویشچن نمبر 6 ہے، فائنڈ دا ڈائمینشنز آف پلانکس کانسٹنٹ فرام E=hf ایکویشن۔ سملرلی دوسرا پارٹ ہے فائنڈ دا ڈائمینشنز آف گریویٹیشنل کانسٹنٹ فرام دا ایکویشن آف گریویٹیشنل فورس F=m1m2/r²۔ چلو پہلا پارٹ حل کرتے ہیں۔ پہلے ایکویشن سے H=E/F لکھتے ہیں۔ اب ایکویشن کے دونوں سائڈز پہ ڈیم یعنی ڈائمینشن لکھتے ہیں، اور ڈائمینشن ہر فزیکل کوانٹٹی کے ساتھ لکھنا ہوگا، لہذا ڈیم H=ڈیم E/ڈیم F ہمارے پاس آگے E یا انرجی کو ہم FD لکھ سکتے ہیں، اور F کی جگہ پہ ma لگا لیں۔ ایکسلریشن کے لیے آپ V/T یا ڈیلٹا V/T، اور آپ دیکھیے فریکوینسی چونکہ ٹائم پیریڈ کے ریسیپروکل ہے تو لہٰذا فریکوینسی کی جگہ پہ T انورس لگا دیں۔
اب ہر جو فزیکل بیس کوانٹٹی کا ڈائمینشن ہے وہ اپنی جگہ پر لگا لیں. تو یوں ہمیں ڈائمینشن ماس کے لیے ایم، لینگتھ کے لیے ایل اور ٹائم کے لیے ٹی ہے. لہٰذا آپ لکھ لیں اپنے ڈائمینشنز یوں. آپ کو ملتا ہے ایم ایل اسکوائر پر ٹی اسکوائر انٹو ٹی، اور آگے سمپلیفائی کر کے ڈائمینشن آف ایچ بیکمز ایکول ٹو ایم ایل اسکوائر پر ٹی آپ کو ملتا ہے. آگے ہم گریویٹیشن کانسٹنٹ کے لیے ایکویشن بناتے ہیں، اور وہ بنے گا اے جی ایکولس ٹو ایف آر اسکوائر بائی ایم ون ایم ٹو. آگے اب دونوں سائڈس پہ ڈائمینشن لکھ لیں، اور ہر فزیکل کوانٹٹی کے ساتھ ڈائمینشن ڈی آئی ایم لکھ لیں. اب دیکھیں فورس ایف ایم اے کے برابر ہے، تو ایف کی جگہ پہ آپ ایم اے لگا لیں، اور پھر یہاں پر ایم تو بیس فزیکل کوانٹٹی ہے لیکن اے بیس نہیں ہے، ڈرائیوڈ ہے. تو اے کے لیے آپ نے وی بائی ٹی لگانی ہے، اور پھر وی کے لیے آپ نے ایکس بائی ٹی لگانی ہے. اور آگے جو کوانٹٹیز ہیں وہ ہے ایک ریڈیس اور باقی ماسز ہیں. تو ماس تو آلریڈی بیس کوانٹٹیز ہیں، لیکن ریڈیس کو دیکھیں یہ بھی کوئی الگ کوانٹٹی نہیں ہے، ریڈیس بھی اصل میں لینگتھ ہی ہے. تو ریڈیس کے لیے ایل اور اوپر اسکوائر ہے تو ایل اسکوائر لگا لیں. تو یوں ہمیں ملتا ہے ایم ایل پر ٹی اسکوائر ایل اسکوائر اور ڈیوائڈیڈ بائی ایم ایم. تو ایم ایم کٹ جائے گا، اور باقی یہ جو ایم رہ جاتا ہے اوپر لکھ لیں، تو پاور مائنس لگا لیں. تو یوں ہمیں ملتا ہے ایم انورس ایل کیوب پر ٹی اسکوائر. کویشچن ہے کویشچن نمبر 7. اس میں دو پارٹس ہیں. پہلا کائنیٹک انرجی ایکوز ٹو ہاف ایم اسکوائر، دوسرا ہے پی ای پوٹینشیل انرجی ایکوز ٹو ایم جی ایچ. دونوں کو ڈائمینشنلی کریکٹ ثابت کرنا ہے. لہٰذا ڈائمینشنل پرنسپل آف ہوموجینٹی وہ دیکھتے ہیں کہ کیا فالو کرتے ہیں یا نہیں، یعنی دونوں سائڈس کے ڈائمینشنز پہلے ایکویشن کے لیے اور دوسرے کے لیے ایک جیسے آتے ہیں یا نہیں. تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے. پہلے کے ایکوز ٹو ہاف ایم اسکوائر لیتے ہیں. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے کائنیٹک انرجی، اور کائنیٹک انرجی کے ڈائمینشنز ہمیں معلوم ہے ایم ایل اسکوائر پر ٹی اسکوائر ہے. یہ ہمارے پاس ایکویشن 1 آ گیا. اب آگے رائٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں، وہ ہے ہاف ایم اسکوائر. تو دونوں جو تینوں یہاں پر ویلیوز ہیں اے 1/2، تو اس کے ساتھ ڈائمینشن لکھ لیں. ایم تو اس کے ساتھ بھی ڈائمینشن لکھ لے، اور پھر وی اسکوائر اس کے ساتھ بھی ڈائمینشن لکھ لے. پھر وی اسکوائر کی جگہ پہ آپ نے ایکس اسکوائر بائی ٹی اسکوائر لگانا ہے، کیونکہ ویلاسٹی ریٹ آف ڈسپلیسمنٹ ہے. تو ایکس بائی ٹی اور ہول اسکوائر ہے، اس لیے ہم لکھتے ہیں ایکس اسکوائر بائی ٹی اسکوائر. اب آگے دیکھتے ہیں جو ایم جو 1/2 ہے وہ تو نمبر ہے، نمبر کا کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتا، لہٰذا ہم 1 لگا دیتے ہیں. لیکن ایم یہ تو بیس کوانٹٹی ہے، اس کے لیے ہم کیپیٹل ایم لگا لیتے ہیں. اور ایکس اسکوائر بائی ٹی اسکوائر، تو یہ دونوں دیکھیں ڈسپلیسمنٹ بھی ایک بیس فزیکل کوانٹٹی ہے یعنی لینگتھ ہے، اور ٹی وہ تو آلریڈی بیس ہے، لہٰذا دونوں کے لیے ایکس ڈسپلیسمنٹ کے لیے آپ نے ایل لگانا ہے، اور ٹائم کے لیے کیپیٹل ٹی. تو یوں ہمیں جو سمپلیفیکیشن کے بعد ملے گا ایم ایل اسکوائر پر ٹی اسکوائر. تو یہ آ گیا ایکویشن نمبر 2. اب 1-2 سے ثابت کہ کائنیٹک انرجی ایکوز ٹو ہاف ایم اسکوائر، یہ ایکویشن ڈائمینشنلی کریکٹ ہے. آگے ہمارا اگلا کویشچن ہے پی ایکوز ٹو ایم جی ایچ. تو یہ بھی آپ نے ڈائمینشنلی کریکٹ ثابت کرنا ہے. سامنے اس کا بھی سلوشن موجود ہے، تو ویورز آپ نے اس کو بھی دیکھ کر سولو کرنا ہے.